خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو اس محبوب ہستی کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اچھا یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ محبوب کون تھے؟ لات عزا منات تھے نا، ان سے محبت تھی نا، ان پہ گردنیں کٹائی نا ابو جہل لوگوں نے، محبت تھی ان سے۔ یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ بنانے والے نہیں جانتے کہ یہ معبود نہیں ہے، بنانے والوں کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے بیچارے کیا کریں گے؟ ان کے آگے جو ہم رکھتے ہیں وہ اگر مکھی اٹھا کے لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے، تو پھر ان سے کیوں محبت کی جاتی ہے؟ اصل میں بنانے والوں کو ان سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ایک استحصال کا نظام بنایا جاتا ہے۔ اصل چکر سارا معاشی ہوتا ہے، اس معاشی چکر کے پیچھے جو عرب میں بھی تھا کہ یہ جو لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو سارا سفر ہوتا تھا شام اور یمن کا، یہ ان بتوں کے سہارے تھا۔ یہ جو 360 تھے یہ سارے قریش کے تھوڑی تھے، یہ عرب کے تمام قبائل کے خدا تھے جو رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں تھے، اور اس خانہ کعبہ کے متولی قریش تھے، اور ان مجاور ہونے کی حیثیت سے وہ جدھر بھی سفر کرتے تھے ان کی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ بھگت ہوتا ہے نا، آؤ بھگت، یعنی پیر صاحب آئے ہیں، تو جیسے پیر کو ویلکم کیا جاتا ہے ایسے قریش کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ اور ماتڑ بندہ اگر سفر کرے تو گردن گئی، لوٹ لیا جائے گا۔ تو قریش کا سارا معاشی کاروبار استوار تھا ان بتوں کے سہارے۔ تو اگر جب تک پورے عرب کے لوگوں کو بتوں سے محبت رہے گی، قریش کا معاشی نظام چلتا رہے گا، لہذا پھر خوب تقریریں ہوں گی، لات نے یہ کارنامے انجام دیے اور منات نے یہ کیا اور عزا نے یہ کیا۔ یہ ساری بکواس اسی لیے کی جاتی ہے، جھوٹی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جائے تاکہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے۔ اب بت نہیں رہے، اب وہ بت نہیں رہے، تو اب کیا ہے؟ ویسے پہلے وقتوں میں بھی، یعنی اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ جو پوپ صاحب ہوتے تھے ان کے لیے بادشاہ سلامت کہتے تھے، یہ بڑی مقدس ہستی ہے، اور پوپ صاحب بادشاہ کے لیے کہتے تھے یہ جو ہے ڈیفینڈر آف دا فیتھ ہے، اور یہ ذل اللہ فی الارض ہے۔ لہذا اس کے نتیجے میں وہ پورا استحصال کا نظام بنتا تھا، مذہبی استحصال کا نظام، اور اسی سے پھر سیاسی اور معاشی استحصال ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں کیا ہے؟ آج محبت کس سے ہوتی ہے؟ محب وطن ادارے، اور پھر لوگوں سے قربانی مانگی جاتی ہے وطن کے نام پر، یہ ٹیکس بھی قبول کرو، وطن کے نام پر یہ شے بھی مانو اور تسلیم کرو، اور وطن کے نام پر بہت سی مقدس گائیاں بھی پال کے رکھو، کبھی قربان نہ کرنا ان کو، یہ پال کے رکھو، بلکہ پالو، بلکہ کھلاؤ، ماچس پہ بھی ٹیکس دو، غریب بھی دے، انڈائریکٹ دے، اور قوم وطن کے لیے ضرورت ہے۔ حالانکہ ہوتے سارے محب وطن ہیں، کوئی بھی وطن نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی دولت باہر ہوتی ہے۔ جیسے پہلے وقتوں میں عوام کو الو بنایا جاتا تھا، آج بھی عوامی کو الو بنایا جاتا ہے۔ سیانے نہ پہلے بتوں سے محبت کرتے تھے، نہ سیانے آج وطن سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کو وطن کا درس دینے والے اپنی دولت باہر رکھیں گے۔ پاناما لیکس نے کسی کو چھوڑا؟ کوئی عمران خان بچاؤ، کوئی نواز شریف بچاؤ، باقی یہ یاد رکھیے پاناما دنیا کے جو ہیونز ہیں، یہ جنتیں ہیں یہ مال رکھنے کی، ان میں بہت سب سے چھوٹی جنت ہے، سب سے نچلے درجے کی جنت ہے۔ وہ جو مقربون کی جنت ہے سوئٹزرلینڈ، اس کی کوئی لیک نہیں آئی ہے، وڈے وڈیروں کی اتھے ہیں، وہاں سے لیک آنی بھی نہیں ہے اتنی جلدی۔ تو یہ سارے محب وطن سوئٹزرلینڈ میں ایان علی کو پیسے دے کے کیوں بیچتے ہیں؟ یہ پاناما میں کیوں رکھتے ہیں اگر محب وطن ہے تو؟ کوئی وطن ستن کی محبت نہیں ہوتی، نہ پہلے بتوں کی محبت تھی، نہ آج وطن کی محبت ہے۔ ہاں، عوام کو الو بنا کے ان سے مال اینٹھنے کے لیے پہلے بت بنائے جاتے تھے،
آج ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن، اچھا اسی میں ایک بت اور قوم پرستی، جسے اور سیاست کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ملے گا، اس کے لیے سندھ کارڈ ہوگا، اس کے لیے مہاجر کارڈ ہوگا۔ یہ سارے کارڈ کیوں کھیلے جاتے ہیں؟ آخر کوئی الطاف بھائی صاحب کو پیر کب مانے گا؟ کوئی تو ہوگا نا جس سے محبت ہوگی، وہ مہاجر قومیت کی محبت ان کو پیر بنائے گی۔ تو جب تک آپ وہ محبت پیدا کر کے رکھیں گے ان کی پیری چلتی رہے گی، اور اگر وہ محبت ہی نہ رہے تو الطاف اور میں بیچارے اس کو کس بنیاد پر، اس کی قابلیت کیا ہے کہ کوئی اسے کچھ کہے؟ یہ تو مہاجر محبت ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ پیر صاحب ہیں اور بیٹھے انگلستان میں آرام سے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ چالاک لوگ لوگوں کو اس طرح کے بت بنا کے دے دیتے ہیں کہ اب ان کو چوبتے رہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر انہیں کسی سے محبت نہیں ہوتی۔